بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت صوم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان نمبر ہے 12، بہن بھائیوں رشتہ داروں سے اچھے تعلقات۔ صفحہ نمبر ہے 28-29۔ بیٹا پہلے ہم ایک بار یہ سبق پڑھ چکے ہیں بہت اچھے تعارف کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اچھے تعلقات کیا ہیں، یہ رشتے کیسے بنتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات کیسے قائم کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس چیپٹر کی دہرائی کی تھی اور اس میں ہم نے ورک شیٹ بھی حل کی تھی، لیکن آج ہم اس سبق کے صرف مشقی سوالات پڑھیں گے، کیونکہ آج ہم اس سبق کی تیاری کریں گے جو پیپر کی تیاری ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے سلیبس میں یہ سبق شامل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ آج ہم سوالات کے جوابات پڑھیں گے اور خالی جگہ پر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خالی جگہ، ٹھیک ہے؟ آج ہم خالی جگہ پر کریں گے اور سوالوں کے جواب پڑھیں گے۔ خالی جگہ نمبر 1 ہے، ہمیں بڑوں کا ڈیش کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے بڑوں کا کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے۔ خالی جگہ میں آپ لکھیں گے ادب۔ نمبر 2، ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے ڈیش سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کس سے پیش آنا چاہیے؟ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں غریب رشتہ داروں کی ڈیش بھی کرنی چاہیے۔ جو غریب ہوں ہمیں ان کی کیا کرنی چاہیے؟ مالی مدد، ٹھیک ہے؟ آپ اس خالی جگہ میں لکھیں گے مالی مدد بھی کرنی چاہیے۔ خالی جگہ نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ڈیش نہ ٹھہراؤ، شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 5، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ ڈیش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، ٹھیک ہے؟ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، اچھے تعلقات سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آپ دیکھیے۔ اچھے تعلقات سے مراد مصیبت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اچھے تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، ٹھیک ہے؟ مصیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مالی مدد کریں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، ٹھیک ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ تو بیٹا اس کا جواب دیکھیں۔ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی لکھیں گے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں کہا گیا ہے، تو ہم یہاں پہ فرمان پڑھیں گے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین، رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
بیٹا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ایک تو میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام رشتوں کا کہا ہے کہ والدین، رشتہ دار، ہمسایوں، ٹھیک ہے، اگر ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں تب بھی، اور اگر رشتہ دار نہیں ہیں، اجنبی ہیں لیکن وہ ہمارے ہمسائے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیسا سلوک؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے، مطلب نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ آپ یہاں پہ کچھ بھی اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھے سلوک میں کیا کیا آ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، پیار محبت سے پیش آنا، شفقت سے پیش آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا جواب لکھا ہے؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے، ہمسائے یا پڑوسی کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمسائے یا پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، ساتھ یا قریب رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمسائے یا پڑوسی کہلاتے ہیں۔ قریب یا ساتھ رہنے والے۔ سوال نمبر 5 ہے، ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے کیا فرائض ہیں؟ تو یہاں پہ ہم نے فرائض لکھنے ہیں کہ ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے ہمارے کیا کیا فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، آپس کے تعلقات خوشگوار رکھیں، بیماری میں ایک دوسرے کی عیادت کریں، اور جہاں تک ممکن ہو مالی مدد بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا برتاؤ کریں، تعلقات خوشگوار رکھیں، ایک دوسرے کی بیماری کی صورت میں عیادت کریں، اور جہاں تک ممکن ہو مالی مدد بھی کریں۔ بیٹا آج کا ہمارا سوال نمبر 6 جو کہ آج کا ہمارا آخری سوال ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، لوگوں سے اچھا سلوک کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اگر ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے اس کا، اچھا سلوک کرنے سے دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے، مطلب کہ دل کو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں سے اچھا سلوک کرنے سے دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ بیٹا یہ ہمارے سلیبس کا آج کا یہ سبق تھا جو ہمارے سلیبس میں آ رہا تھا۔ الحمدللہ آج ہمارے سلیبس کی دہرائی مکمل ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے پیپر کی بہت اچھے طریقے سے تیاری کریں گے اور بہت اچھے پیپر آپ دیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔